بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے الحمد قرآن اکیڈمی، اس کے مدیر، اس کے اساتذہ کرام، اس کی اساتذہ اور اس کی انتظامیہ سبھی مبارک کی حقدار ہیں۔ اللہ کریم ان کا دنیا اور آخرت میں ان کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اور ادارے کی کامیابی کی دلیل یہ 5 بچے اور نہایت اچھے انداز سے ان کی قرات، تلفظ اور پڑھنا، یہ بھی انشاءاللہ اس ادارے کی ایک شاندار کارکردگی کی دلیل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے اس کو جنت الفردوس کا ذریعہ بنائے۔ انسان کی ترجیحات مختلف ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک نوجوان ارشد ندیم نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ کیا تھا بھلا؟ نیزہ بازی میں اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ میں ان دنوں بھی ہمارے ایک جگہ پروگرام تھا، 9 بچوں نے حفظ کیا، میں وہاں گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ جب یہ ارشد ندیم اس کی شہرت تھی تو کتنے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کاش کہ میں ارشد ندیم کا باپ ہوتا، میرے گھر مریم نواز آتی، ہیلی کاپٹر میرے گھر آتے اور ہمارے گھر میں ایک بڑی زینت ہوتی۔ تو بہت سے لوگوں نے دیانتداری سے بتایا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے۔ لیکن کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے کہ پروٹوکول وہ پروٹوکول ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول پروٹوکول قرار دے۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں دودھ پیتے بچے بولے ہیں، ان میں ایک بچہ جو صحیح البخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، فَمَرَّ بِهَا رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، اس ماں کے پاس سے ایک سوار گزرا جو بڑی شان و شوکت والا تھا۔ اس سوار کی شان و شوکت دیکھ کر ماں کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اور اس نے اللہ سے دعا کی، رب اجعل ابنی ھذا مثل ھذا، یا اللہ میرے اس بچے کو اس سوار جیسا بنا دے، اتنی شان و شوکت ہو، اس کو اتنی عظمت ملے، اتنا پروٹوکول اس کو ملے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر کہا رب لا تجعلنی مثل ھذا، یا اللہ مجھے اس سوار جیسا نہ بنانا۔ ماں نے ظاہری پروٹوکول دیکھ کر اپنے بچے کو بنانا چاہا، میرا بیٹا ارشد ندیم بنے، میرا بیٹا بابر اعظم بنے، میرا بیٹا رضوان بنے، دنیا میں ریکارڈ قائم کرے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے تمنا کی کہ میرا بیٹا وہ محمد ابو بکر بنے جو ایران میں پوری دنیا میں مقابلہ جیت کے آیا، مانسیرا کا بیٹا۔ کتنے لوگوں نے خواہش کی کہ میرا بیٹا کاش کہ میں محمد ابو بکر کا باپ ہوتا۔ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اس ماں نے ظاہر دیکھ کر کہا یا اللہ میرے بچے کو شان و شوکت والا بنا دے، پر اللہ کریم نے اس بچے کی فطرت میں وہ چیز رکھی اور پوری دنیا کو ایک سبق دیا کہ اصل کیا ہے۔ اس بچے نے کہا یا اللہ اس نے چھوڑا، ہٹایا اپنی ماں کے پستان سے، کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ تھوڑی دیر بعد اسی حدیث میں تھوڑی دیر بعد ایک عورت گزری،
لوگ اس کو لان تان کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، لوگ اس کو کہہ رہے تھے زنائی تھے وہ سرق تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، لوگ اس کو چور اور زانیہ قرار دے رہے تھے۔ ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس سے ایسا نہ بنانا، یا اللہ میرے بیٹے کو اس سے ایسا نہ بنانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بچے نے اپنے ماں کے پستان سے منہ ہٹایا، کہنے لگا رب اجعلنی مثلہا، یا اللہ مجھے اس لونڈی جیسا بنا دے۔ پھر وضاحت کی اللہ کے نبی نے کہ جو پہلا بندہ جس کو ماں شان و شوکت والا سمجھ رہی تھی، اللہ کے ہاں وہ ظالم و جابر انسان تھا، اس بچے کی فطرت میں اللہ نے رکھا، دعا مانگی یا اللہ مجھے ظالم نہ بنانا، یہ دنیا میں پروٹوکول چاہنے والے، شان و شوکت والے، یا اللہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا۔ اور کہا یہ عورت جس کو، یہ لونڈی جس کو لوگ کہتے ہیں اس نے زنا کیا اور چوری کی ہے، یہ نیک اور صالح خاتون ہے، لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں چاہتا ہوں لوگ بے شک مجھے برا کہیں، پر میں یا اللہ تیرے ہاں نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرتے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بچے نے یہ بات کی، دوبارہ اپنی ماں کا دودھ پینے لگ گیا، اور اللہ کے نبی نے انگلی اپنے منہ میں لے کے چوس کے بتایا کہ اس بچے نے پھر ماں کا دودھ یوں پینا شروع کر دیا کہ اللہ نے فطرت میں چیز رکھی ہے کہ فطرت یہ ہے کہ لوگ ظاہری شان و شوکت کو دیکھتے ہیں اور اسلامی فطرت اللہ کے ہاں پروٹوکول کو دیکھتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری قرآن کو یاد کرنا ہے۔ کتنے والدین ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری قرآن مجید کی ڈگری ہے؟ ہم سمجھتے ہیں میرے بچے کو اسکول کالج یونیورسٹی میں جانا چاہیے، یہ یونیورسٹی ٹاپ کرے، یہ ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بنے، کوئی بری خواہش نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہونی چاہیے یہ خواہش، پر اس سے بڑی خواہش ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرے بچے کو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری عطا کر دے جو قرآن مجید کے حفظ کی ڈگری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے باہر آئے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے تو دیکھا کسی نے لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ بڑے خوش ہوئے، پوچھا کس نے رکھا یہ پانی؟ بتایا گیا آپ کے چچا زاد عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى صدرہ وقال اللہم علمہ الکتاب والحکمہ وفی روایہ اللہم فقہہ فی الدین۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے خوش ہو کر مجھے اپنے سینے سے لگایا، دعا کیا دی۔ آج ہم بھی اپنی دعاؤں پہ غور کریں، ماں بھی اپنی دعا دیکھے کیا دعا کرتی ہے، ابا جان کیا دعا کرتے ہیں، دادا جان نے کیا دعا دی ہے، نانا جان نے کیا دعا دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کیا دعا کی؟ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ دعا کرتا ہوں میں خوش ہوں عبداللہ بن عباس پر، یا اللہ اس کو قرآن مجید کا عالم بنا دے۔ ہے کو باپ جو یہ دعا کرے؟ ہے کو ماں؟ ترجیحات بدل گئی ہیں، کیا منظر ہوگا؟ مہمان گھر پہنچنے والے، سالن بنا ہوا ہے، کھانا تیار ہے کہ شرارتی بچے نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور تیار سالن میں ڈال دی۔ آپ کے گھر میں یہ منظر ہو، مہمان گھر پہنچنے والے ہیں، آپ نے سالن تیار کیا ہو اور آپ کے سالن میں کوئی ریت ڈال دے، کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے بھی، بددعائیں بھی دیں گے، پتہ نہیں کیا۔ اس ماں نے کیا کہا؟ جعلک اللہ امام الحرمین، جعلک اللہ امام الحرمین، جا بیٹا اللہ تجھے مکے اور مدینے کا امام بنائے۔ یہ بات کہہ کر شیخ سدیس رونے لگ گئے، کہتے وہ شرارتی بچہ میں تھا۔ مائیں دعائیں دیتی تو کیا دعائیں دیتی ہیں، دل تنگ تھا تب بھی دعا کیا دی، جعلک اللہ امام الحرمین۔
کبھی نیٹ پر جا کر کہنا کس امام کو اس کی ماں نے یہ کہا تھا جب اس نے شرارت کی تھی، تو دیکھنا کیا سامنے آئے گا۔ دعاؤں کے انداز بدل گئے ہیں، ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اگر مجھے بحیثیت مسلمان اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری قرآن مجید کی ڈگری ہے، اگر یقین ہے تو میرے گھر کے ہر بچے کے پاس یہ ڈگری ہونی چاہیے۔ کھائے گا کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ شیخ عبد المنان شوری صاحب سے پوچھ کے دیکھ لیں دن میں کتنے لوگوں سے معذرت کرنی پڑتی، بھائی ابھی کھا کے آیا ہوں، نہیں بھی میں بالکل فل ہوں۔ مولوی کبھی بھوکے مرے؟ کسی مولوی نے، کسی امام نے، اللہ کی قسم وہ ڈاکٹروں کی، وہ ڈاکٹر ڈگریاں لینے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد روڈ پر بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھاؤ، کبھی کسی امام نے احتجاج کیا ہو کہ میری تنخواہ؟ بھائیو، اس طرح کی اکیڈمیاں، اس طرح کے ادارے، اللہ کی قسم یہ آپ کی بقا ہے۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وفي روايه انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم۔ یہ ہمارے ساتھی جو ارض پہ بیٹھ کر، منڈیوں میں بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، آفس میں بیٹھ کر جاب کرنے والا جاب کر رہے، زمیندار کھیت کھلیان میں مال مویشی میں موجے مار رہے، کبھی سوچے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وجہ بیان کی، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ لوگوں جو تمہیں رزق ملتا ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ان مجاہدین کا، نوجوانوں کا، طالب علموں کا، قاریوں کا، مدارس کا کردار موجود ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے انما ینصر اللہ ہاد الامہ، صرف تمہاری نہیں، اہل پاکستان کی نہیں، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفہا، اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ مولوی کمزور ہے، امام صاحب کمزور ہیں، حاجی صاحب بیٹے اس کو 10 باتیں سناتے ہیں، سارا غصہ کے مولوی صاحب پر نکالتا ہے، پر پھر بھی وہ سینے سے ساری باتیں لگا کر اللہ کے دین کے لیے مصلی پر بیٹھا ہے۔ کہا اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں مدد آ رہی ہے۔ لوگوں نے اب حکایتیں بنا دی ہیں نا، ہمارے کہ ایک بندے نے کہا کہ میرا بیٹا اس کی جاب لگنے والی ہے، دعا کر دو مولوی صاحب۔ تو مولوی صاحب نے دعا کی، یا اللہ یہ ہمارے چودھری صاحب کا بیٹا، اس کی جاب لگنے لگی ہے، یا اللہ اس کی تنخواہ اتنی بنانا جتنی تنخواہ میری ہے۔ چیخیں نکل گئی چودھری صاحب کی، مولوی صاحب کی بات سن کر۔ ابھی تو 2000 بڑھایا آپ کا۔ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ انما ینصر اللہ ہاد الامہ بضعیفہا بصلاتہم واخلاصہم ودعوتہم۔ کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ ساری امت کا کفارہ ادا کر رہے۔ بھائیوں بڑی عزت ہے اس قرآن و سنت میں، بڑی عزت ہے۔ واللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم جیسے لوگ ٹماٹر بیچ رہے، ریڈیو پر ہم جیسے لوگ ٹماٹر بیچ رہے ہیں، یا کروڑ پتی ارب پتی بیٹھے ہوں گے جو ہماری بات سن رہے ہیں، جمعے میں ہماری باتیں سنتے ہیں، یہ قرآن و سنت کی عزت کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ آپ بھی چاہتے کہ آپ کا بچہ اللہ اس کو دنیا میں معزز بنائے اور آخرت میں بھی۔ کیسی عزت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا تیرا ہوگا، تیرے گھر میں پیدا ہوگا، پر قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الماہر بالقرآن ما السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کا دن ہوگا، بیٹا تیرا ہوگا، اس کو کس کے ساتھ کھڑا کروں گا؟ قرآن کا قاری، قرآن کا ماہر، ما السفرہ الکرام البررہ۔ کہا عام لوگوں کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں، فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بیٹا تیرا تمہاری سب سے نکل کر السفرہ، اللہ کے عام فرشتے نہیں،
سفیر فرشتے جو سفارت کاری کرتے ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تیرا بیٹا ہوگا، اس کو ہم کیا دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب کائنات اس کو یہ عزت بخشے گا کہ خاکیوں سے اٹھا کر نوریوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ پھر نوری بھی عام نہیں، جو سفیر ہے، الکرام، کہتے ہیں مولویوں کی عزت نہیں ہوتی، الکرام معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، البررہ نیکوکار نیک فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، محدثین نے اسے استنباط کیا ہے کہ آپ قاریوں پر، علماء پر جتنی بھی باتیں کریں، جو بھی ان کے گن، ٹھیک ہے وہ انسان غلطیاں کریں گے، لیکن کہا کہ یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ وہ قاری قرآن فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ ان کی غلطیاں چھوٹی رہ جائیں گی، اللہ اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے ان کو اتنا نیک بنا دے گا کہ فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں یا اللہ میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے خاندان کے لوگوں کو فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دے، جتنے چاہتے ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، پھر اس کا آسان طریقہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو حافظ بنائیں، قاری مقری بنائیں، اس کو حافظ و محافظ بنائیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ محترم بھائیوں، اس قرآن مجید کو سمجھو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے ایک دعویٰ دائر کروائیں گے، ایک FIR ہوگی، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یا اللہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سیکھنا چھوڑ دیا، اس کا ترجمہ چھوڑ دیا، اس کو زندگیوں میں نافذ کرنا چھوڑ دیا، اس کو ملکوں میں نظام بنانا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ دعویٰ دائر کروائیں گے، کبھی سوچا کہ وہ FIR میرے خلاف تو نہیں ہوگی؟ قرآن کو چھوڑ دیا، 24 گھنٹوں میں میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے۔ یہاں میں، چونکہ یہاں میرے باقی بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ہمارے بچے، ان کے پاس یہ اینڈرائیڈ موبائل ہوتا ہے، ٹچ موبائل ان کے پاس۔ میں یہاں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے ایک وعدہ لو، ان سے کام کرواؤ، ان کے اس موبائل پر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرواؤ جس کا نام ہے نختم۔ میں ابھی یہ کھولتا ہوں، یہ میں نے کھولا، سامنے ایک آیت آئے گی، جو آپ کھولیں گے آیت آئے گی، آپ نے آیت پڑھ لی، ٹک مار کر دیا، جب دوبارہ کھولیں گے اگلی آیت آئے گی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوا، ٹائمر بنا ہوا، وہ اس کو دبائیں، یہ آیت نہیں پڑھ سکے، دوبارہ آ جائے گی۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، اس نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی، کہتا واللہ میں حیران رہ گیا، رات کو بتاتا ہے کہ آج آپ نے کتنی آیتیں پڑھی، کہتا میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے گنی تو مجھے اس نے بتایا کہ دن میں تو نے 250 آیت پڑھی ہے، 250 آیت۔ کہتا میں 250 آیت پر اتنا حیران نہیں تھا جتنا میں اس بات پر حیران تھا کہ میں نے 250 مرتبہ اپنا موبائل کھولا ہے۔ چلے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ 10 آیتیں ہی پڑھ لیں گے۔ وہ بچہ جو آپ کا گندگی دیکھ رہا ہے، جب اس کو کھول لیں گے، آیت سن بھی سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، بڑی اس پہ، اور ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فری ہے۔ اتنا کام آپ خود کر لیں، اپنے بچوں سے کروا لیں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ آپ امت کا کفارہ ادا کر پائیں گے۔ یا اللہ یہ میری قوم کھڑی، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ راجن پور کے کسی چوک پہ آپ کھڑے ہو جائیں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں اگر آپ کے پاس سے 100 بندہ گزرا ہے تو آپ اس سے پوچھے بھائی قرآن پڑھا ہے؟ پہلے تو آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا، اس سوال کیا کر رہا ہے بھائی، آپ نے قرآن پڑھے؟ اس سوال سے پہلے بندے حیران ہو جائیں گے۔ پھر ان میں جواب دینے والے کتنے ہوں گے؟ 90 وہ ہوں گے جو کہیں گے قرآن پڑھا تھا، بھول گئے، بچپن میں پڑھا تھا، ماسی سے پڑھا تھا، 90 تو ویسے نکل جائیں گے۔
جو 10 رہ گئے آپ نے پڑھا ہے جی پڑھا ہے، ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ پڑھا ہے، قاری صاحب سے پڑھا ہے، پھر جو پڑھا اس کا ترجمہ آتا ہے؟ میں اس کا منکر نہیں ہوں، اور میں ان لوگوں کو غلط کہتا ہوں جو کہتے ہیں جی بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں وہ۔ بغیر ترجمے کے بھی اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الف لام میم 3 حرف ہیں، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا۔ اس کا مطلب ترجمہ نہ بھی آئے ثواب پھر بھی ہے، لیکن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو مسلمان قرآن پر تدبر کریں گے، تکلف کا معنی غور و فکر کریں گے، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، قرآن پڑھیں گے تدبر سے یا دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندے کو سمجھا کے تھک گئے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بھئی سمجھے، بات سمجھ کیسے آئے؟ اس کے دل پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ قرآن تدبر سے پڑھو تاکہ یہ تالے کھلے اور تمہارے دل میں روشنی جائے۔ تو بھائیوں سب سے پہلے قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ ہم کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے کب کیسے قرآن پڑھیں؟ پوچھ لینا علماء سے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جو علم فرض تھا وہ کون سا تھا؟ کلو مسلم میں میں شامل ہوں کہ نہیں؟ اگر شامل ہوں تو مجھ پر فرض ہے کہ نہیں؟ اور فرض کا تارک گناہ گار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں باب باندھا ہے وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا۔ میں اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں شروع کر دوں، میں نے فاتحہ پڑھ لی، بقرہ شروع کر دی، مکمل ہو گئی، اگر میں قرآن مکمل کر سکا تو انشاءاللہ اللہ کے تب بھی معذور، اور اگر نہ کر سکا تو کہوں گا یا اللہ میں نے توبہ کر کے میں نے تو پڑھنا شروع کر دیا، تو موقع دیتا میں مکمل کر لیتا، انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ بھی عذر قبول ہو جائے گا۔ لیکن کسی نے شروع ہی نہیں کیا۔ آپ یہاں سے لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ کو ٹرین نہیں ملی، بس نہیں ملی، کار نہیں ملی، موٹر سائیکل نہیں ملا، پیدل آپ چل پڑے نا، پیدل تو کسی نہ کسی دن لاہور پہنچ جائیں گے۔ شروع تو کریں، قرآن کو پڑھنا اس کا پہلا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ہم سب کہتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، قرآن پر ایمان ان لوگوں کا جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پڑھیں، تلاوت کریں، سیکھیں، پھر اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کے طور پر لائیں۔ حضرت لبید، زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، کہتے پیارے پیغمبر نے کہا لوگوں تم پر مسائل آئیں گے، فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، وَذَلِكَ عِنْدَ عَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، یہ مصیبتیں تم پر اس وقت آئیں گی جب علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ یہاں کئی پروفیسر بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، ایف ایل والے بیٹھے ہوں گے، اس حدیث پر ضرور غور کیجیے گا میرے بھائیوں۔ فرمایا یہ مصیبت اس وقت آئے گی جب علم ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ۔ اللہ کے نبی علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم اپنے اولاد کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گی، قیامت تک قرآن پڑھایا جائے گا، پھر علم کیسے ختم ہوگا؟ ایسے کیا بات سمجھے؟ صحابہ نے علم کسے سمجھا؟ قرآن پڑھنے کو۔ فرمایا لبید میں تو تجھے مدینہ کے سمجھدار ترین لوگوں میں سمجھتا تھا، تو نے کیسی بات کر دی؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یتلون التوراۃ والانجیل ولا يعملون بما فیہما، یہ یہودی عیسائی ان کے پاس تورات انجیل موجود تھی، وہ پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان سے علم چھین لیا۔ عمل سے علم باقی رہتا ہے، عمل نہ ہو تو علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف علم یاد کرتے، کننا نحفظ الحدیث بالعمل، وہ کہتے ہیں ہم عمل سے حدیثیں یاد کرتے تھے، جس آیت پر آپ کا عمل ہے وہ آیت ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔
کننا لا نتجاوز 10 آیات حتی نعمل بہن، ہمارے اسلاف کی عادت یہ ہوتی تھی، وہ کہتے ہم 10 آیتیں پڑھتے، 11ویں آیت پر نہیں جاتے تھے جب تک 10 پر عمل نہ کر دے۔ اس کا دفاع کرنا، اس کو زندگیوں میں نافذ کرنا۔ اور اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات بنے ہوئے، مسائل ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، حکومت اپوزیشن کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تبصرے کرنے والے اپنے تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ نگار اپنے تجزیے کرتے ہیں، پر ایک بات پیارے پیغمبر نے فرمائی تھی، فرمایا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم فیما بینہم۔ مسلمانوں کے حکمران جب کتاب اللہ کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گے اور جو شریعت اللہ نے نازل کی اس کو نافذ نہیں کریں گے تو اللہ سزا کے طور پر ان کی لڑائیاں پیدا کر دے گا، ان کی باہمی لڑائیاں ہوں گی، ان کے درمیان لڑائیاں پیدا کرے گا۔ الا جعل اللہ بأسهم فیما بینہم، اللہ ان میں لڑائیاں پیدا کرے گا۔ کیوں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو آج یہ حالات بنے ہوئے۔ بھائیوں کوشش کیجئے، سب سے پہلے اس علم کو خود سیکھیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، نہیں کر پایا، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں اس علم کو پھیلاؤں اور دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اس کے حاملین اپنے بچوں کو بناؤں۔ ایک ماں اپنے بچے کو گھسیٹ کے لے جا رہی تھی مدرسے کی طرف، اور سامنے ایک نوجوان جس کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی تھی بکریاں چرا رہا تھا۔ ماں اس کو مدرسے لے جا رہی ہے اور بچہ ماں کے دامن میں لپٹا ہوا اور اس کو گھر کی طرف گھسیٹ رہا ہے، اماں مدرسے کی طرف، وہ گھر کی طرف۔ ماں نے کہا بیٹا پڑھ لے، بیٹا کچھ پڑھ لے، بیٹا قرآن پڑھ لے، وگرنہ اس جاہل کی طرح بکریاں چرائے گا۔ اس نوجوان کے دل پر ایسی چوٹ لگی، کہنے لگا آنا یضرب بی مثل الجہل، او بھائی میں وہ انسان ہوں کہ میری جہالت کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، میں ضرب المثل بن کے جہالت کی۔ دل پر ایسی چوٹ لگی، وہاں سے واپس نکلے، بھیڑ بکریاں چند دنوں میں بیچیں اور 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ قسم اللہ کی آپ نحو، صرف اور قرات کی ایک کتاب ایسی نہیں پائیں گے جس میں اس امام کے سائے کا نام آپ کو نہ ملے۔ اللہ کرے آج کسی بندے کے دل پر چوٹ لگ جائے اور وہ قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دے، وہ خود بھی کرے، اپنی اولاد کو بھی اس پر لگائے۔ آخر میں پھر میں الحمد قرآن اکیڈمی کے ادارے، منتظمین اور اساتذہ اور جن لوگوں نے اس میں محنت کاوش کی سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقی بدلہ اس دن ملے گا جب اللہ کریم اس قرآن کے قاری کو بلا کہیں گے، قرآن کہے گا یا اللہ، سورہ ترمذی کے رب حل، یا اللہ اس کو زیب و زینت، اس کو زیور پہنا، یا اللہ اس کو زینت دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، اس کو سر پر ایک تاج رکھا جائے گا جو عزت کا تاج ہوگا۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کے سر پر عزت کا تاج پہنانا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ساتھ اس کا لو لگاؤ، قرآن کا قاری بناؤ۔ پھر وہ قرآن کہے گا رب زد ہو، یا اللہ میں چاہتا ہوں اس کو اور دے، یا اللہ اس کو اور دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی اس بات کو سن کر دوبارہ صحیح سند سے، سنن ترمذی کی روایت، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ کریم اس قرآن کے قاری کو جوڑا پہنا دیں گے، عزت کا جوڑا۔ پھر قرآن کہے گا رب ارضا ہو، یا اللہ میں چاہتا ہوں تو اپنے اس بندے پر راضی ہو جا، فَيَرْضَ عَنْهُ رَبُّهُ، اللہ کریم اعلان فرمائیں گے کہ قرآن کس قاری پر میں راضی ہو گیا، جس پر اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَرْضَ عَنْهُ رَبُّهُ، جب قرآن سفارش کرے گا تو رب اس قاری قرآن پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے پر رب راضی ہو گیا، جنت میں، دنیا میں اور جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضوان، اور اللہ تعالیٰ اس قاری قرآن پر راضی ہو جائے گا تو دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن نے سفارش کی، مشفع، ہر صورت میں قرآن کی شفاعت کو، سفارش کو قبول کیا جائے گا۔
یا اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے. چھوٹا سا جملہ ہے, اس کو یاد کر کے جائیے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں القرآن حجت لک و علیک, قرآن تیرا وکیل ہوگا یا تیرے خلاف وکیل ہوگا, تیسری بات کوئی نہیں دنیا میں. القرآن حجت لک و علیک, قرآن تیرے لیے دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا. اللہ کے لیے گھر میں جا کے سوچئے گا کہ قرآن میرے لیے دلیل ہے یا میرے خلاف دلیل ہے. قرآن سفارش کرے گا, جس کے بارے میں کرے گا مشفعن, قبول کی جائے گی. پھر کہا وماحل مصدق, جھگڑا کرے گا, شکایت کرے گا, اور وہ شکایت بھی اٹیسٹڈ, مصدقن, تصدیق شدہ. پھر اللہ کے لیے فرماتے ہیں فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جس بندے نے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ لیا, نصب العین بنا لیا, قادہ الی الجنہ, تو یہ قرآن مجید قیامت کے دن اس قاری قرآن کے آگے کے چلے گا اور جنت تک قیادت کرتے ہوئے اس کو لے جائے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ, جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تو یہی قرآن ہوگا جو قیامت کے دن اس بندے کو دھکے مارتا ہوا جہنم میں گرا دے گا. کیا قرآن میرے آگے چل چل کر مجھے جنت تک قیادت کرے گا یا دھکے مارتا ہوا جہنم میں گرائے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, سوچنا اس پر. محترم بھائیوں, زندگی میں اصول بنا لیں کہ قرآن مجید یہ انسان کے غموں کا مداوا ہے, شفاء لما فی الصدور ہے. کبھی پریشانی ہو قرآن پڑھیں, جہاں سے بھی پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں, واللہ آپ محسوس کریں گے لگتا ہے جیسے یہ آیات آج ہی میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں. چونکہ بھائیوں نے کہا ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, تو میں ایک گزارش یہ جو ہمارے طلبہ فارغ ہوئے ان سے کرنا چاہتا ہوں, اور ایک ان کے والدین سے کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ جو قرآن مجید کے قاری ہیں, انہوں نے لوگوں کے لیے اچھا نمونہ بننا ہے. واللہ میں دیکھتا ہوں جو بڑا اچھا قاری ہوتا ہے, حافظ ہوتا ہے, اور وہ گھر جاتا ہے, اذانیں دیتا ہے, قاری صاحب نہیں ہے تو نماز پڑھاتا ہے, اذان اور جماعت کے دن اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, تو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ میں اپنے اس بچے کو بھی اس بچے جیسا بناؤں گا, ایسا بناؤں گا, اچھا نمونہ بناؤ. وہ کہنا کیا کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم نے کوئی نہیں بنانا حافظ, ہمارے محلے میں پہلے بھی 5 حافظ ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے, چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے. یہ نمونہ پیش نہیں کرنا, عمل کرنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو عظیم اتنا بنایا ہے, انسان جتنی اوپر والی منزل پر ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے, جب گرتا ہے تو چوٹ بھی اتنی زیادہ لگتی ہے. صحیح بخاری و مسلم کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لمبی حدیث ہے, کہ میں نے دیکھا ایک بندہ چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کے پاس پتھر ہے, وہ پتھر اٹھا کر وہ سیدھا لیٹے ہوئے بندے کے سر پر مارتا ہے, اس کا سر کچلا جاتا ہے, دماغ اس کا وہ دور جا گرتا ہے, اور وہ پتھر بھی دور جا کے گر گیا ہے. وہ پتھر اٹھا کے واپس لاتا ہے تو اس کا سر پھر صحیح ہو چکا ہوتا ہے, پھر اس کے سر پر مارتا ہے, سر پھر اس کا کچلا جاتا ہے, پتھر دور جا گرتا ہے. یہ بار بار اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. محدثین کہتے ہیں یہ عذاب قبر کی دلیل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ بتایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے کتاب اللہ دی تھی, کتاب اللہ کا علم دیا تھا. ینام عن الصلاۃ المکتوبہ, فرضی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, فرضی نماز سے بھی سویا رہتا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے یہ کیا ہے. اور اگر آپ کا مرتبہ بڑا عظیم ہے تو میرے بھائیوں پھر اس سے دور گئے تو گناہ بھی اتنا ہی ہے. لہذا ایک تو ایک اس پر عمل کرنا ہے, نماز باقاعدہ, قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں, روزانہ اس کو پڑھیں. ماں کو بچے کے ناشتے سے زیادہ فکر اس بات کی ہو کہ اس نے آج آدھا پارا پڑھا کہ نہیں. باپ آ کے پوچھتا ہے ٹیوشن پہ گیا تھا کہ نہیں, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بھائی بیٹا قرآن آج تو نے آدھا پارا پڑھا کہ نہیں. والدین سے میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, بالخصوص یہ ابھی ہمارے جو بچے جنہوں نے 5 بچوں نے حفظ کیا اور باقی بھی یہاں حفاظ کے والدین بیٹھے,
وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے وعدہ کرو کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچے ہر سال تراویح ضرور سنائیں گے انشاءاللہ. قرآن پکا ہوتا ہے تراویحوں میں, وہ آپ نے ویسے سنا دیا سنا دیتا ہے, زور لگتا ہے تراویحوں میں, قرآن پکا ہوتا ہے تراویحوں میں. اور میں بہت سارے قاریوں کو جانتا ہوں جو سال بعد رمضان سے پہلے مسجدیں تبدیل کرتے ہیں, بھلا کیوں؟ منظر یاد نہیں ہوتی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا حافظ قاری بنا رہے تو پھر قرآن سے اس کا تعلق جوڑے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اونٹ کو کھول دیا جائے اتنی تیزی سے وہ بھی نہیں بھاگتا جتنا قرآن نہ پڑھنے والے کے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے. تو آپ نے 1.5 2 سال 2.5 سال لگوا کے 3 سال لگوا کے ایک بچے کو آپ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے, یہ 3 سال کی محنت ضائع نہ کرنا, اس پر توجہ کرنی ہے. آج ہم معاشرے میں پریشان ہیں, اس کی بنیادی وجہ بھی ہے قرآن سے, اس ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا. بابا جی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے میرے آدم زمین کی طرف چلے جاؤ, تمہارے پاس ایک گائیڈ بک آئے گی, ہدایت آئے گی. جس نے اس ہدایت کی پیروی کی, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر کوئی غم نہیں ہوگا, وہ غمگین نہیں ہوں گے, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى, جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. گویا کہ 4 چیزوں کی ضمانت 2 آیتوں میں اللہ نے 4 چیزوں کی ضمانت دی ہے. ہدایت کبھی زبور کی شکل میں آئی, کبھی انجیل کی شکل میں, کبھی تورات کی شکل میں, کبھی صحف موسیٰ ابراہیم, اور کبھی قرآن کی شکل میں. ہمارے پاس ہدایت آئی ہے, گائیڈ بک آئی ہے قرآن کی شکل میں. کہا جس نے قرآن کی پیروی کی اس پر 4 چیزیں کبھی نہیں آئیں گی. خوف نہیں ہوگا ان پر, غم نہیں ہوگا. غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ ماضی کے سارے غم اللہ بھلا دے گا, فریش ہو جاؤ گے, اور مستقبل کا خوف نہیں ہوگا, اور گمراہی نہیں ہوگی, اور بدبختی نہیں ہوگی. آج امت خوف میں ہے, غموں میں گھری ہوئی ہے, بدبختی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے, گمراہی ان کا مقدر بنی. وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا. ہم کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں. بھائیو, اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من قوم یجلسون فی مجلس وفی روایت ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا غاشیتهم الرحمہ الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں, اللہ 4 احسان کرتا ہے ان پر. 4 ویسے تو بے شمار ہے, اس حدیث میں 4 بیان کیے. کہا پہلا کیا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. ہم کہتے ہیں زندگی میں بڑا بے سکونی ہے, بڑا اضطراب ہے, ڈپریشن میں چلا گیا ہوں, انزائٹی میں, مسائل بنے ہوئے, رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجربہ نہیں کرنا, اس پر ایمان رکھنا ہے. کہا جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں, پہلا احسان یہ ہوتا ہے کہ ان پر سکون طاری ہوتا ہے. اللہ سکون نازل کرتے ہیں اس پر, ان پر سکینت طاری ہوتی ہے, نازل ہوتی ہے. وغاشیتهم الرحمہ, ہم کہتے ہیں دعا کرو اللہ رحمت کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمتیں کروانی ہے, قرآن کی تلاوت کرو. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتهم الملائکہ, اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. سکون نازل ہوا, رحمتیں آ گئی, فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ, تم یہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا ذکر کر رہے ہو, اللہ کریم اپنے عرش کے آس پاس فرشتوں کا ان کو بلا کر اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا ذکر ان فرشتوں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے, یہ قاری قرآن کے لیے صرف نہیں ہے, یہ تو ہر گھر میں یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو پھر اس کے لیے یہ کرنا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو کوئی بھی غم آ جائے، یہ دعا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا کریں آپ، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمت احد من خلقک او انزلت فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ کو بے شمار واسطے دیے، یا اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیری لونڈی کا بیٹا، یا اللہ میرے پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل درست ہے، یا اللہ میں تیرے ہر نام کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں جو تو نے کسی مخلوق کو سکھا دیا، قرآن میں نازل کر دیا، یا کسی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے علم غیب میں چھپا لیا۔ یہ سارے واسطے دینے کے بعد کیا مانگا اللہ سے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ تو میرے دل کی بہار بنا دے اس قرآن کو، اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور یا اللہ میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ پیارے پر فرماتے جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ کریم اس کے غم کو دور کر کے اس کی یہاں پہ خوشیاں طاری فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اس قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت بنا دے، یا اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے قیامت والے دن، یا اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنانا، ہمارا شکایتی نہ بنانا۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔